بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سید نعمان مشہدی اینزا دلدار میموریل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیٹسٹ کیمپ کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا یہ میڈیکل کیمپ مورخہ 18 فروری 2024 کو منعقد ہوا۔ حسب معمول ہم لاہور سے صبح 8:30 بجے نکلے اور ہمارے ساتھ دیگر ڈاکٹرز کے علاوہ میرے بچپن کے دوست محمد اصغر بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل تھے، اور وہ خصوصی طور پر ہمارے ساتھ گئے تاکہ دیکھیں کہ کیمپ میں کس طرح کام ہو رہا ہے اور کیا کیا خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں۔ تو چنانچہ وہ ہمارے آج کے اسپیشل گیسٹ تھے، اور ہم سب لوگ تقریباً 10 بجے کے قریب حویلی دلدار شاہ تحصیل چونیا ضلع قصور میں پہنچ کے حسب معمول بے شمار مریض نہ صرف چک 18 بلکہ ارد گرد کے مختلف گاؤں سے بھی تشریف لائے ہوئے تھے، اور سب کی کمپیوٹرائز پرچیاں بن چکی تھیں۔ چنانچہ ہم سب نے اپنی اپنی کرسیاں سنبھالی اور اللہ کا نام لے کے ہم نے مریض دیکھنے شروع کر دیے۔ ہمارے خصوصی مہمان جو ہیں اصغر بھٹی صاحب، وہ بہت خوش ہوئے ہماری ورکنگ دیکھ کے، اور وہ خصوصی طور پر کافی سارے پھلوں کا تحفہ لے کے آئے تمام بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، جو انہوں نے تمام لوگوں میں تقسیم کیا۔ آج کے دن کی خاص 2 باتیں تھیں، باقی تو روٹین میں سب کام ہوتا رہا۔ ایک کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میرے بچپن کے دوست انہوں نے خصوصی طور پر شرکت کی، اور نہ صرف خوش ہوئے بلکہ انہوں نے بڑی دعائیں دی ہمیں کہ اللہ ہمیں اس مشن میں کامیاب کرے۔ دوسرا، ہمارے اس کیمپ میں 2 ایسے مریض آئے جو دونوں بہن بھائی تھے، اور دونوں ایک بیماری ہوتی ہے کواشیورکور، وہ دونوں اس میں مبتلا تھے۔ اگرچہ 5-6 بہن بھائی تھے، لیکن 2 بہن بھائی جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہو گئے ہوئے تھے، اور وہ دونوں ہی تشریف لائے۔ یہ بیماری ہمارے ملک میں بہت زیادہ نہیں پائی جاتی، زیادہ تر ان خطوں میں ہوتی ہے جہاں پہ بچوں کو اچھی خوراک نہ ملے، خاص طور پہ اگر ان کو پروٹینز نہ ملے۔ اور یہ بیماری ان بچوں میں پائی جاتی ہے جو دودھ چھڑانے کی عمر سے لے کے تقریباً 5 سال کے دوران، جب انہیں اچھی غذا نہیں ملتی، خاص طور پہ پروٹینز، یا جنہیں ہم اردو میں لحمیات کہتے ہیں، جب لحمیات کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر اس بیماری میں بچے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لوگ اب بھی ہیں جو غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو بچپن میں پراپر خوراک نہیں دے سکتے، اور خوراک کی اس کمی کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں جو ہیں یہ جنم لیتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب ہم گاؤں آیا کرتے تھے تو خواتین کی بھی صحتیں بڑی اچھی ہوتی تھیں، اور بچے بھی بڑے صحت مند ہوتے تھے، اور اس زمانے میں خواتین بھی اور بچے بھی دودھ خوب پیا کرتے تھے، انڈے بھی کھایا کرتے تھے، اور ان کی صحتیں اچھی ہوتی تھیں۔ لیکن بدقسمتی سے اب یہ ہوا ہے
کہ غربت کی وجہ سے دودھ بیچ دیا جاتا ہے، انڈے بیچ دیے جاتے ہیں، اور بچوں کو اور خاص طور پہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کو نہ دودھ ملتا ہے، نہ انڈے ملتے ہیں، نہ گوشت ملتا ہے، اور بچے دھڑا دھڑ پیدا ہوتے جاتے ہیں، چنانچہ بہت زیادہ وہ انیمک ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں، اور ان کے بچے بھی بے انتہا کمزور ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے ماحول میں پرورش پانے والے بچے اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور دعا ہے کہ ہمارے ملک میں حالات بدلے، لوگوں کے پاس کم از کم اتنا پیسہ ہو کہ وہ متوازن غذا کھائیں اور صحت مند رہیں۔ چنانچہ میڈیکل سائٹ پہ ہم لوگ جو ہیں، جو میڈیکل ڈاکٹر تھے، ہم اپنے مریض دیکھتے رہے، جبکہ آنکھوں والے سائٹ پہ آنکھوں کے ڈاکٹر جو ہیں وہ مریضوں کی آنکھوں کا معائنہ کرتے رہے، اور جن لوگوں کو عینہ کی ضرورت تھی ان کی ریفریکشن ہوتی رہی، اور وہ ان کو پھر مفت اینکیں بھی دی گئیں، اور جو بھی کیسز ایسے نکلے جن کا کوئی سفید موتیے کا مسئلہ تھا، ان لوگوں کے لیے ہم نے لسٹ میں اندراج کر لیا کہ اگلے کیمپ میں ان کے آنکھوں کے مفت آپریشن کیے جائیں گے۔ چنانچہ بڑے خوش اسلوبی سے یہ کیمپ جو ہے یہ چلتا رہا، اور جو مختلف امراض کے ہمارے پاس مریض آئے ان سب کو ادویات فراہم کی گئیں، اور بعض مریض ایسے بھی تھے جن کو کہ سسپیکٹڈ تھے کہ ٹی بی شاید نہ ہو، تو ایسے مریضوں کے لیے ہم پھر ان کا سپوٹم یا بلغم جو ہے وہ ایک ان کو کپ دیتے ہیں، اس میں اگر تو اسی وقت کھانسی آ رہی ہو تو پھر ہم اسی وقت ہی ان سے بلغم کلیکٹ کر لیتے ہیں، اور اگر اس وقت زیادہ نہ آ رہی ہو تو پھر ان کو ہم کپ دے دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ اگلے اتوار کو آپ نے اس پہ بلغم جمع کر کے تو لے کے آنی ہے۔ تو پھر ہم یہ جو ہمارے پاس سارے کلیکٹ ہوتی ہیں بلغم کے سیمپلز، یہ سارے ہم لاہور لے آتے ہیں، اور یہاں پہ ان کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے، مائکروسکوپک بھی اور جین ایکسپرٹ ٹیسٹ بھی ان ساروں کے کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اگر جو ان میں سے لوگ پازیٹیو نکلتے ہیں ٹی بی کے لیے، ان سب کو پھر ہم رجسٹر کر لیتے ہیں، اور رجسٹر کرنے کے بعد انہیں ادویات شروع کر دی جاتی ہیں۔ پہلے 2 ماہ کافی جسے 4 ڈرگ ٹریٹمنٹ ہم کہتے ہیں، ذرا اسٹرانگ دوائیاں دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اگلے 4 ماہ جو ہیں وہ ذرا کم طاقت کی کم دوائیاں دی جاتی ہیں، اور اس طریقے سے الحمدللہ وہ پھر صحت مند ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ دیگر بھی جو مریض ہمارے پاس آئے ان سب کو ہم نے ادویات دی، اور تقریباً 2:30 بجے کے قریب کچھ جو الٹرا ساؤنڈ کے مریض ہیں ان کا الٹرا ساؤنڈ کیا گیا، اور ہم لوگ جو ہیں وہ مریضوں کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جنرل امراض کے 264 مریض آئے، بچوں کے 15 مریض آئے، جلدی امراض کے 25 مریض آئے، آنکھوں کے 88 مریض آئے، زنانہ امراض کے 10 مریض آئے، ٹی بی کے 6 مریض آئے، اور 6 مریضوں کا الٹرا ساؤنڈ بھی کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ہم سب لوگ جو ہیں وہ لاہور کے لیے واپس روانہ ہو گئے۔ آخر میں اپنے سب بہن بھائیوں کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اینزا دلدار فاؤنڈیشن کے غربت اور بیماری کے خلاف جاری کردہ جہاد میں پرزور طریقے سے شرکت کریں، اور اس میں شرکت کے 6 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، اگر آپ نرس ہیں، ڈسپینسر ہیں، لیب ٹیکنیشین ہیں، تو آپ سال میں 1 یا 2 مرتبہ چند گھنٹے رضاکارانہ طور پر عطیہ کریں
ہمارے ساتھ کیمپ میں جائیں اور وہاں جا کر اس جہاد میں شامل ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کتابیں، ٹیکسٹ بکس، کوئی دیگر گھریلو اشیاء جو فالتو پڑی ہوئی ہیں، وہ سب اشیاء آپ ہمیں عطیہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ ہمیں پارسل بھی بھجوا سکتے ہیں، یا لاہور اور اس کے گرد و نواح میں آپ ہیں تو آپ ہمارے فون پر رابطہ کریں تو ہمارا نمائندہ آپ سے اس کو آپ کے گھر سے کلیکٹ کر لے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی میڈیکل آلات پڑے ہیں، جیسے ویل چیئر ہے اور گلوکومیٹر ہے یا دیگر اشیاء ہیں، بلڈ پریشر پیٹس ہے، تو ان سب چیزوں کو عطیہ کرنے کے لیے اگر وہ آپ کے استعمال میں فالتو پڑی ہوئی ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر فون کریں اور ہم آپ کے گھر سے یہ تمام اشیاء کلیکٹ کرا لیں گے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بورڈ آف گورنرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم صحت کی ان مفت سہولیات کو جاری رکھنے کے لیے اور ان کو بڑے پیمانے پر آپ تک پہنچانے کے لیے ایک مستقل ہسپتال بنایا جائے، اور اس کا نام سید نظر حسین مشہدی میموریل ہسپتال ہوگا، اور اس کے لیے زمین کا انتظام ہو چکا ہے اور نقشے بھی بن چکے ہیں، اور آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ لوگ جوک در جوک اس کے لیے زکوٰۃ، صدقات، خمس و دیگر عطیات ہمیں دیں تاکہ اس ہسپتال کی تعمیر جلد از جلد مکمل ہو جائے اور ہم یہ جو سلسلہ ہے اس کو مسلسل جاری رکھ سکیں۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ آپ نقد عطیات ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں۔ شکریہ۔